سبحان اللہ. زہر پیا ہے خالد نے، بولتی بند ہو گئی دشمنوں کی. وہ ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کچھ نہیں. حضرت خالد ابن ولید کو ہوتا بھی کیسے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ذرا زور سے بولو، زور سے بولو. شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. ہاتھ اٹھا کے بولو، جس دن تو محمد کا وفادار. بس ہم اپنی تقریر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، بھائیو آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ. بولیے بچوں کو، آواز آئے بچوں کو. اور اگر شادی بھی ہو گئی ہے تب بھی اپنے امام صاحب کے پاس پڑھ لو. ایک محدث کا واقعہ سناؤں، خدا کی قسم آپ ذرا سنیے اور علم کا شوق کیسا ہوتا ہے اندازہ لگائیے. اس مدرسے سے جو لوگ محبت کرتے ہیں میرے ساتھیوں، اس کا اجر اللہ تمہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اسے چلنے دو، اپنے ادارے کو دل و جان سے چلاؤ. یہاں جو طلبہ فارغ ہو کے جائیں گے نا، چراغ سے چراغ روشن ہوتے، نہ جانے کتنوں کو پڑھائیں گے. بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے. ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن قاسم. شادی ہو چکی ہے. میں نے کیا کہا؟ شادی. اور شادی کے بعد بندہ دلی نہیں جانا چاہتا. وہ شادی کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہا پتا آپ کو؟ مدینہ. میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں. ان کی بیوی بھی کیسی تھی سبحان اللہ، امید سے ہیں، پریگنینٹ ہیں. ایسے وقت میں تو کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو کہیں جانے نہ دے کہ پہلے بچہ ہونے دو، خوشی ہونے دو، اس کے بعد جانا. مگر شوہر نے کہا بیوی آج مجھے بڑا احساس ہوا کہ میری زندگی تو ایسی ختم ہو جائے گی، اگر میں نے کچھ دین کا کام نہ کیا تو مجھے کون پہچانے گا؟ میں تو دنیا میں ایسے ہی آیا اور ایسے ہی چلا جاؤں گا. کسی عالم کی تقریر سنی یا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا، ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. ان کی بیوی نے جو جملے کہے وہ سنو. بیوی کہتی ہے میرے سرتاج، میری زندگی میں اتنا خوبصورت پل کبھی نہیں آیا اور نہ شاید کبھی آئے کہ تم نے میرے سامنے علم حاصل کرنے کا اظہار کیا ہے. خوشی کے ساتھ جائیے مگر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیے گا. سبحان اللہ. میاں بیوی کا رشتہ بھی بڑا مقدس اور بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے میرے ساتھیوں. چلے گئے، ارادہ تو یہ تھا دین کی ضروری تعلیم حاصل کروں گا، واپس آ جاؤں گا. وہاں پہنچے تو درسگاہ لگتی تھی امام مالک کی. 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام مالک، اور ایسے عاشق رسول ہیں کہ جب آپ ورق پلٹتے تھے نا کتابوں کا، حدیث کی کتابوں کا، تو ورق کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے حضور کے مزار شریف کے پاس. اور ایک مرتبہ تو پڑھا رہے تھے حدیث کی کتابیں، چہرہ متغیر ہو گیا اور رنگ آپ کا تبدیل ہونے لگا. شاگرد گھبرائے، اللہ جانے کیا ہوا، اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے آپ. یعنی کہ سبق مکمل کر دیا، کتاب بند کر دی، بے ہوش ہو کے گرے. ہوش میں آئے تو آپ نے بتایا کہ میرے جبے کے اندر، میرے جو ہے پیٹھ پر ایک بچھو آ گیا تھا، اس نے مجھے کئی مرتبہ ڈنک مارے، لیکن میرے سامنے چونکہ حضور کی حدیث کھلی ہوئی رکھی تھی، میں نے اس کے ادب میں اپنی تکلیف کو بھی، مطلب میں نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کر دیا، تکلیف کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور کی حدیث کی بے ادبی ہو جائے. ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول. اور اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہا تھا نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. امام مالک مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے کہ کہیں حضور کا مدینہ چھوڑ کے جاؤں، مجھے انتقال نہ ہو جائے کہیں پر. ایسے عاشق انہی کی درسگاہ میں پہنچ گئے. کون؟ جن کے بارے میں بتا رہا تھا میں آپ کو، عبد الرحمن ابن قاسم. نام یاد رکھیے، کا نام بتایا عبد الرحمن. پڑھنے لگے. مہینہ 1 ہوا، 2 3 4 5 6 12 مہینے، 1 سال مکمل. اب پتہ ہے دل نے کیا کہا؟ عبد الرحمن حضور کے روضے کے قریب گئے، سلام پیش کیا، اور عبد الرحمن ابن قاسم نے وہیں سے خط لکھا. اور خط کا مضمون یہ تھا، میری بیوی، ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں جلد ہی واپس آؤں گا، لیکن علم کی شمع ایسی روشن ہوئی ہے میرے دل میں، اور ایسی پیاس مجھے علم کی لگی ہے کہ اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس وقت تک مدینہ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ محدث نہیں بن جاؤں گا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جب تک کہ تعلیم مکمل نہیں کر لوں گا. ہم بھی مدرسوں میں پڑھے ہیں، بقرعید کی چھٹی
چھٹی آنے سے پہلے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ ہمارے قاری محمد احمد صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ پڑھیں. قادریہ میں ربیع الاول کی چھٹی آ جائے تب بھی خوشی ہوتی ہے. شب برات پہ چھٹی آ جائے تب بھی خوشی ہوتی ہے کہ کئی مہینے بعد گھر جائیں گے, گھر کا کھانا کھائیں گے, اپنے مکان کی آب و ہوا ملے گی, خوشی ہوتی ہے. مگر عبد الرحمن ابن قاسم کا جذبہ دیکھو, کیا طے کر رہے ہیں کہ جاؤں گا نہیں جب تک کہ عالم نہیں بن جاؤں گا. بولو زور سے سبحان اللہ. شادی ہو چکی ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو میری ماں بہنوں, تم بھی سنو. 1 سال 2 3 4 5 6 10 15 یہاں تک کے سال ہو گئے 17. میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ جب آئے تھے تو بیوی 19 سے تھی. 19 سے سمجھتے ہو نہیں, پریگنینٹ تھی. تو وہ بچہ اب 16 یا 16.5 سال کا ہو چکا ہے. جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے ہیں نا, ان کے لیے عیدگاہ پہ جانا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بچپنے میں اپنے باپ کا سایہ کھو دیا ہوگا. انہیں اس بات کا مکمل احساس ہوگا کہ جب عیدگاہ پر یا کسی تہوار میں, کسی میدان میں, کسی فنکشن میں بچے اپنے باپ کی انگلیاں تھام کے چلتے تھے تو کتنی یاد آتی تھی اپنے مرحوم والد کی, کتنا خیال آتا تھا اپنے مرحوم والد کا. اس چیز کا احساس آپ کو ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں. اسی طریقے سے وہ جو بچہ ہے عبد الرحمن ابن قاسم کا, وہ ہر سال عید الفطر اور عید الضحیٰ پر اپنی امی سے کہتا, امی آپ ہر سال کہہ دیتی ہو کہ اگلے سال عید پہ تمہارے ابو آ جائیں گے, لیکن ابھی تک میرے والد گرامی کا میں نے چہرہ تک نہیں دیکھا. اے ماں میرے والد کب آئیں گے؟ اللہ اکبر. اس ماں کے صبر کو سلام کیجئے, اس ماں کی عفت و پارسائی کو سلام کیجئے, اس ماں کی جرأت کو سلام کیجئے. وہ کیسی کنیز فاطمہ زہرا, کیسی کنیز سید عائشہ, کیسی کنیز سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. اللہ اکبر. کہ آج کل تو اگر کچھ ناچاقی ہو جائے تو ہماری بہت سی بہنیں شوہروں کے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. یہاں پر عالم یہ ہے کہ 17 سال کا طویل زمانہ گزر گیا ہے. وہ عورت مصلی بچھا کر کے اگر دعائیں مانگتی ہے تو خود سے پہلے اپنے شوہر کے علم کی دعائیں. نعرہ تکبیر. اللہ زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 17 سال اندازہ تو لگائیے آپ. بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے. باہر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ تیرا باپ نہیں آئے گا, تیرا باپ تو مر گیا, تیرا باپ بھاگ گیا. اس طرح کے جملے اس بچے کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے. روتا ہوا اپنے گھر پہ آتا. بچپنا گزر گیا, عمر 10 12 13 14 15 16 سال کی ہو گئی. آخر انتظار کی بھی تو حد ہوتی ہے. آیا ماں کے پاس اور آپ دیتا ہو کہ کہتا, ماں اب تو میرے باپ کے پاس مجھے جانے دے, میں اپنے ابو جی کو واپس لانا چاہتا ہوں. ایک بچہ جس نے اپنے باپ کا رخ زیبا دیکھا ہی نہیں ہو. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, جو سکون بیٹے کو اپنے باپ کی گود میں مل سکتا ہے وہ سکون کسی اور کی گود میں نہیں مل سکتا. بولو بولو بولو. ابھی قاری صاحب ذکر کر رہے تھے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے چونکہ ایسا ہوتا ہے جب میں آتا ہوں تو ان کی بستی راستے ہی میں پڑتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے والد سے بھی سر پہ ہاتھ رکھاتے ہیں اور اندر اپنی والدہ سے بھی, جنہوں نے مجھے بتایا یہ, اور ہم بھی الحمدللہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ہماری والدہ بقید حیات نے, اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. تمہارے ماں باپ زندانہ تو قدر کر لو یار, ان کی عزت کر لو, ان کا پاؤں دبا لو. 2 4 5 6 بھائی ہو تو سوچا کرو, ہمارے ابا نے بڑھاپے میں مزدوری کر کے, دوسروں کے گھر کام کاج کر کے, یا خود اچھی زمین تھی تو محنت کر کے ہم 8 9 10 بیٹوں کو بیٹیوں کو پالا ہے. ہم سب سے اپنے 2 بوڑھے ماں باپ کی سیوا بھی نہیں ہو پا رہی ہے. ان کا ٹوٹا ہوا چشمہ بھی, ان کا چشمہ جو ہے, بیٹھو ان کا ٹوٹا ہوا چشمہ بھی ہم صحیح کرا کر کے نہیں لا پائے. میرے ساتھیوں, اگر ایسا کسی کے ذہن میں ہوتا ہو تو اب یہ ذہن بنا لو, کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ.
تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب یہ ماں باپ کا تذکرہ کیوں کرنے لگے؟ ماں باپ کا کہنا ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا تذکرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیت جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں؟ اپنے ماں باپ کا کہنا مانا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کی سیوا کیا کرو۔ اسی لیے تو کہتا ہوں مدرسے ضروری ہیں، مدرسوں میں بچے پڑھیں گے تو انہیں ماں باپ کے رتبے کا پتہ چلے گا، وہ ماں باپ کی اشارے ابرو پہ گردش کریں گے، ماں باپ کا کہنا مانیں گے، ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں گے۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے بولو، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور سے پہ تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ 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 واہ۔ ارے بڑے میاں چچے میاں تمہاری تو بات کر رہے ہیں ہم، یہ جو آئے تھے چچا میاں ہمارے، ہاں انہی کے لیے تو ہم بتا رہے ہیں تاکہ لوگ اپنے ماں باپ کی سیوا کریں۔ اب ہم ہر بات اتنی زور سے بتائیں گے کہ کانوں سے گزر جائے تو سیوا کیسے کریں گے تمہاری یار وہ؟ اس لیے ہمیں پتا ہے کب کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، ہو سلیقہ تو ہر ایک بات سنی جاتی ہے۔ کیا کہنے؟ تو اس لحاظ سے میرے ساتھیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھائیں، یہاں پڑھاؤ، یہاں کے بعد دوسری جگہ بھیج دو۔ ماشاءاللہ کتنے سال بتا رہا تھا میں آپ کو؟ 17 سال، اونچا بولیے کتنے سال؟ اور بچہ ہو گیا 16 سال کا۔ اب 16 سال کی تو اچھی مطلب سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ماں میں اپنے ابو کو لینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کہا ٹھیک ہے تو چلا جا میرے لال۔ زیادہ سفر دیا، سامان وامان جو بھی اس زمانے میں پروسیجر رہتا تھا مدینہ شریف جانے کا، مکہ شریف جانے کا، وہ کمپلیٹ کرایا جو بھی تھا اس زمانے میں۔ اب بیٹا ذرا سوچئے، مدینہ منورہ پہنچا، اللہ اکبر، مبارک سرزمین پہ ماں نے یہ سمجھایا تھا بیٹے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں امام مالک کی درسگاہ لگتی ہے، اور بیٹا اپنے ابا کے پاس جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا، وہاں جا کر کے سلام کا تحفہ پیش کرنا، اور اس کے بعد بیٹا درسگاہ میں اگر سبق چل رہا ہو تو بیچ میں بولنا نہیں۔ مائیں اچھی ہو تو تربیت کتنی اچھی ہوتی ہے، اس لیے ماؤں کو پڑھانے یعنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے جو کل کی مائیں بنے گی ان کے لیے بھی اچھے ادارہ ہونا چاہیے، چونکہ ایک ماں نیک ہوتی ہے تو پورا پریوار حسینی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ رہتا معافی میں علم ایسے پھیلا دو، بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، بیٹوں کو بھی پڑھاؤ، تاکہ یہاں کی کوئی دلہن دوسری جگہ جائے، بیٹی دوسرے خاندان میں، دوسری بستی میں، تو وہاں بھی چرچا ہو رہتا معافی سے کیسی دلہن آئی ہے، جہیز کا سامان لائی ہے یا نہ لائی ہے، سینے سے لگا کے قرآن لائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ زور سے بولو، سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ میں نے سمجھایا بیٹا سبق چل رہا ہو تو بیچ میں بولنا نہیں، ادب کے ساتھ سنتے رہنا، اور سبق ختم ہو جائے تو پھر اپنے والد کا پتہ پوچھنا۔ یار اپنوں کا تو لہجہ بھی ایسا ہوتا ہے، اب تو موبائل ٹیلی فون کا دور آ گیا، ویڈیو کالنگ ہو جاتی ہے، واٹس ایپ کال ہو جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خط و کتابت کا زمانہ تھا میرے ساتھیوں۔ پہنچ گئے مدینہ میں، سلام پیش کیا، سبق چل رہا تھا امام مالک کی درسگاہ ایسے ہی، اور وہاں کتنے لوگ آتے تھے سننے کے لیے۔ سبق مکمل ہوا تو بیٹے نے پوچھا آپ میں سے عبد الرحمن ابن قاسم کون ہے؟ اپنے بیٹے کا لہجہ باپ سنے چاہے دیکھے نہیں تھا، مگر اپنے کا ڈی این اے ایک ہونا تو جلوہ الگ ہوتا ہے۔
بات ہی الگ ہوتی ہے. کہا آپ میں سے عبد الرحمن ابن قاسم کون ہے؟ بیٹے کا چہرہ پہلی دفعہ دیکھا, پہلی مرتبہ دیکھا, لہجہ بھی باپ جیسا ہے, چہرہ بھی باپ جیسا ہے. دل نے کہا یہ کوئی میرا اپنا ہے, اور ایسا اپنا ہے کہ سب سے زیادہ میرا اپنا ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن قاسم یہ سن کر کے کھڑے ہو گئے. من انتا, بیٹے تم کون ہو؟ کہ من انتا یا غلام, اے بچے تم ہو کون, آئے کہاں سے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے میں عبد الرحمن ابن قاسم کا بیٹا ہوں. 17 سال کے بعد پہلی دفعہ باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, اور وہ بھی جگہ کتنی پیاری, مسجد نبوی. سبحان اللہ, جنت کی پیاری پیاری کیاری ہے, وہاں پر یہ ملاقات ہو رہی ہے. اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا, کہا میرے لال عبد الرحمن ابن قاسم کوئی نہیں, میں ہی تیرا باپ ہوں. یہ اس طرح سے بھاوک ہو گئے, ایسے ایموشنل ہو گئے. دونوں باپ بیٹے محبت میں بلک بلک کے رونے لگے کہ درسگاہ میں جو شاگرد بیٹھے تھے امام مالک کے, ان کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں, دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگے. وہ سب کے سب رونے لگے, سب کی آنکھوں سے مسرتوں کے آنسو نکلنے لگے. عبد الرحمن ابن قاسم نے کہا میرے بیٹے, میرے لال یہ بتا تیری ماں کیسی ہے؟ کہا ماں تہجد کی نمازیں پڑھ کے تمہاری زندگی کی دعائیں کرتی ہے. اللہ اکبر. میری ماں ہر وقت کی نماز میں خود سے پہلے ابا جان تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے. اتنا سنا, اب اساتذہ نے بھی کہا, ساتھیوں نے بھی کہا عبد الرحمن اب تو جید محدث بن گئے ہو, بہترین عالم بن چکے ہو. عبد الرحمن ابن قاسم اب رخت سفر باندھو, واپس چلے جاؤ, اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ. مدینہ چھوڑنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ یا تم 8 دن رہ لو تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. عبد الرحمن تو 17 سال وہاں پر رہے تھے, مگر نم آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے واپس گھر آ رہے ہیں. کتنے سال بتایا میں نے آپ کو؟ اونچا بولیے ذرا زور سے, اور اونچا بولیے کتنے سال بتایا؟ 17 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں. 17 سال کا طویل عرصہ, مگر گئے تھے نا تو کورے کاغذ تھے, واپس آئے ہیں تو علم کا شہر. یعنی اپنے زمانے کے لحاظ سے میں نے کہا, یعنی آسمان علم و فضل پر بدر منیر بن کے چمک رہے ہیں. ایسے عظیم محدث ہوئے, بہترین فقیہ ہوئے, زبردست محقق ہوئے, آئے اپنے شہر. طریقہ یہ ہے سفر سے واپس آؤ تو گھر پہ بعد میں جاؤ, خدا کے گھر میں پہلے جاؤ. 2 رکعت نماز پڑھ لو شکرانے کی, مسجد میں گئے, اس کے بعد گھر پہ پہنچے. 17 سال کے بعد اپنی بیوی کو دیکھا. ذرا سوچئے, بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا, دونوں کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں, اور ساون بھادوں کی طرح دونوں کی آنکھیں برسنے لگیں. اپنے سرتاج کے قدموں کو چوم کر کے, اور اس کے بعد شکریہ ادا کرتی ہیں, میرے شوہر آپ آ گئے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ عالم دین بن کے آئے ہیں. یہ واقعہ سنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا کرو, یہ حوصلہ پیدا کرو, یہ جذبہ پیدا کرو کہ بیٹے 1 سال میں آنا, 2 سال میں آنا, مگر محنت سے تعلیم کرنا. اپنے باپ کا پیسہ رائے گا مت کرنا, مدرسے میں جا کر کے ٹائم خراب نہ کرنا. کہیں بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو اس کو سمجھاؤ بیٹا میرا نام بھی تجھ سے روشن ہونا چاہیے, رہتا معافی کا نام بھی تجھ سے روشن ہونا چاہیے, اور مراد آباد کا نام بھی تجھ سے روشن ہونا چاہیے. یہ سمجھاؤ اپنے بچوں کو. اور اے بچوں, تم بھی جب مدرسوں میں, یونیورسٹی یا کالجز میں, ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے جاؤ تو اپنے ماں باپ کی محنتوں کو دیکھو, ان کی گاڑی کمائی کو دیکھو, ان کے دل میں جذبات کے سمندر کو دیکھو, ان کے خیال و فکر کی راہوں میں امڑتے ہوئے سیلاب کو دیکھو. جان توڑ کے محنت کرو, خوب محنت سے پڑھو. APJ ابوالکلام کا یہ جملہ مجھے بڑا پسند آیا. میں نے دہلی کی سرزمین پر بڑے بڑے ہارڈنگ پہ یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے. انہوں نے بڑا پیارا کہا تھا, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کو بڑا اچھا میسج دیا تھا. انہوں نے کہا تھا خواب وہ نہیں ہے جو بندہ سوتے ہوئے دیکھتا ہے, خواب تو وہ ہے جو انسان کو سونے ہی نہیں دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کے بولیے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ نہیں؟ زور سے بولیے ذرا, اور اونچا بولیے پڑھائیں گے کہ نہیں؟ زمین بکے, تعلیم کے لیے بکے, جھگڑوں کے لیے نہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اور محررہ شریف کا یہ پیغام ساتھ لے کر کے جاؤ. آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو, بولیے بچوں کو
اور جب بچے ہمارے پڑ جائیں گے نا تو انشاءاللہ پھر ان کا لہجہ یہی ہوگا جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. دنیا میں کیسے ہی مصیبت کا وقت آ جائے مگر وہ دشمن کے سامنے بھی سینہ سپر ہو کر کے یہی کہیں گے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. حسینی عزم رکھتے ہیں, حسینی شان رکھتے ہیں, حسینی عزم رکھتے ہیں, حسینی شان رکھتے ہیں, حسینی عزم رکھتے ہیں, حسینی شان رکھتے ہیں. ہم اپنی ٹھوکروں میں جنگ کا میدان. سبحان اللہ. پورا مجمع بولے ذرا زور سے یا حسین, اور زور سے بولو یا حسین. کبھی باتی کے آگے جھک نہیں سکتا ہمارا سر. کیسے ہی دور آ جائے, کوئی بھی بیٹھ جائے کرسی پہ, مگر کبھی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا ہمارا سر. کبھی ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا ہمارا سر. علی والے ہیں ہم اپنی الگ پہچان رکھتے. سبحان اللہ. علی والے ہیں ہم اپنی الگ. آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ. علی والے ہیں ہم اپنی الگ. سبحان اللہ. نہیں کچھ خوف طوفان کا, ڈرے کیوں تیر و خنجر سے. ضلع غازی آباد میں ڈاسنا میں ایک وہ ہے, اس کا نام بھی میں کیا لوں, پاک محفل میں ناپاک تھا. وہ حضور کی شان میں بڑی توہین کرتا ہے, وہ قرآن کے خلاف بھی کہتا ہے. اور ایک مرتد وسیم تھا یہ لکھنؤ کا, اس نے بھی بڑی بدتمیزی کی تھی. مگر یہ جو مدرسے ہیں ان کے در و دیوار سے آواز آتی ہے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن ختم ہونے یا مٹنے تھوڑی آیا ہے, قرآن تو کفر کو مٹانے آیا ہے. قرآن کفر کو مٹانے کے لیے نازل ہوا ہے میرے ساتھیوں. نہیں کچھ خوف طوفان کا, ڈرے کیوں تیر و خنجر سے. نہیں کچھ خوف طوفان کا, ڈرے کیوں تیر و خنجر سے. حسینی ہے ہتھیلی پہ ہم اپنی جان. سبحان اللہ. حسینی پڑھے میرے ساتھ. حسینی ہے ہتھیلی پہ ہم اپنی جان رکھتے ہیں. بولو حسینی ہے ہتھیلی پہ ہم اپنی جان رکھتے. اور ڈرا مت کرو, دنیا کے پاس دنیا کا سامان ہے, ہمارے پاس خدا کا قرآن ہے. وہ آخری شعر سنو, اور یہ شعر اپنے دماغ کی ڈائریوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ. کوئی مصیبت آئے تو سنا دیا کرو. سبحان. وہ راہ حق سے ہٹ جائیں یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. وہ راہ حق سے ہٹ جائیں یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. وہ راہ حق سے ہٹ جائیں یہ ہرگز ہو نہیں سکتا. جو اپنی رہبری کے واسطے قرآن. سبحان اللہ. کیا جھوم کے بولیں سبحان اللہ. تو دیکھو ایک تو میں نے تعلیم کے بارے میں بتایا, اور دوسرا یہ ڈیجوں والا سسٹم اپنے معاشرے سے بالکل ختم ہونا چاہیے, بالکل ختم. جو اگر ایک دو اونے پونے ہیں ایسے جو رونگ نمبر ڈائل کر دیتے ہیں اور نہیں مانتے, حالانکہ امام بھی سمجھا رہے ہیں, ذمہ داران بھی سمجھا رہے ہیں, پھر بھی نہیں مانتے, تو ان کو بھی پیار سے سمجھاؤ, ہمارے بھائی ہیں, سے سمجھاؤ کہ ایسا کچھ مت کرو شادی بیاہ کے موقع پر, ایسا کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے شادی بیاہ کے موقع پر, ورنہ تم نے خدا کو ناراض کر لیا نا تو بعد میں دلہن بھی آئے گی تو تمہاری طبیعت صحیح کر دے گی دلہن تمہاری, اور تم پہ شکایتیں کرو گے کبھی فلاں مولانا کے پاس, کبھی فلاں امیر کے پاس کہ صاحب وہ جو دلہن آئی ہے اس نے تو ہمارا بیٹا بھی ہم سے چھین لیا, وہ ہمارا کہنے نہیں مان رہا ہے. تو میرے ساتھیوں پھر کچھ ہونے والا نہیں. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ حضور
حضور کے سچے غلام بن کے جیو، زندگی ایسی گزارو کہ دنیا میں رہو تو حضور کے غلام بن کر، اور دنیا سے جاؤ تو دنیا کہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ کلمہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ، زور سے بولو لا الہ، اور زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔